أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں، بینات، کھلی کھلی، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ دونوں فریقوں میں مکان کس کا زیادہ اچھا ہے اور محفل کس کی زیادہ اچھی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ان سے پہلے بہت سے ایسے گروہ ہلاک کیے ہیں جو سامان میں بھی ان سے زیادہ تھے اور نمود میں بھی ان سے کہیں اچھے تھے. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں ہیں، اگر تم کو رحمان نے ڈھیل دی ہوئی ہے، مدن ڈھیل دینا، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اما العذاب و اما الساعہ، دنیا میں عذاب یا قیامت میں سزا. فَسَيَعْلَمُونَ، پھر عن قریب وہ لوگ جان لیں گے، من هو شر مکانا واضعف جندا، کہ مکان کے اعتبار سے برا کون تھا اور لشکر کے اعتبار سے کمزور کون تھا. کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس سوال کا جواب دیا جو یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کس نے زندہ ہونا ہے، کون زندہ کر سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم زندہ بھی ہوگے اور تم سے سوال جواب بھی ہوں گے، تمہارا حساب کتاب بھی ہوگا اور پھر جہنم میں بھی جاؤ گے. آج کی ان آیات میں انہی کافر لوگوں کا ایک اور وسوسہ جو انہوں نے اپنے ذہن میں پال رکھا تھا، جس کو وہ اپنے لیے فضیلت سمجھتے تھے اور اپنے لیے قبولیت سمجھتے تھے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمایا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کافروں پر ہماری واضح اور کھلی ہوئی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، ان کو قرآن کی یہ آیات سنائی جاتی یا ہمارے معجزات ان کو دکھائے جاتے ہیں، اور پھر انہیں ایمان کی دعوت دی جاتی کہ تم ایمان لے آؤ، تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، پھر کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے تھے کہ ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، کہ تم میں اور ہم میں کون بہتر ہے مقام کے اعتبار سے یا مکان کے اعتبار سے اور محفل اور مجلس کے اعتبار سے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے مکان بھی تم سے اچھے ہیں، عالی شان ہیں، اور ہماری محفل میں بیٹھنے والے لوگ بھی تم سے زیادہ مالدار ہیں اور تم سے زیادہ نامور ہیں. اس کو گویا وہ اپنی کامیابی کی علامت سمجھتے تھے. مسلمانوں کو وہ یہ کہتے کہ تم میں سے ہم ہر اعتبار سے اچھے، مال بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، مکانات بھی ہم نے اچھے بنائے ہوئے ہیں، اور محفل میں بیٹھنے والے بھی اونچے لوگ ہیں. تو اس سے وہ استدلال کرتے کہ یہاں ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، لہٰذا تم ہمیں نہ ڈراؤ،
اپنے دین کی دعوت نہ دو، کیونکہ ہمارا مکان بھی تم سے اچھا ہے اور ہماری محفل بھی تم سے اچھی ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کے پاس ابتدائے اسلام تھا، چونکہ یہ مکی صورت ہے، سخت ابتلا کا زمانہ تھا، اور ویسے بھی اسلام کا مزاج مالداری ہے ہی نہیں۔ ابتدا سے ہی اسلام کا مزاج مالداری والا نہیں رہا کہ مال اور دولت اکٹھی کی جائے، جمع کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے اس وقت یہ سوال کیا اور یہ اپنا وہ پیشکش رکھی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ مکہ کے سب سے مالدار بن جائیں تو ہم جو ہے وہ سارے کا سارا مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، لیکن اس دعوت کو چھوڑ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں، مال تو کچھ ہے نہیں، اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک پہ چاند لا کر رکھ دو تو پھر بھی میں اپنی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اسلام کا مزاج جو ہے وہ مال کی پرستش والا نہیں ہے، مالداری کے پیچھے لگ کر اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لو کان قیمت الدنیا مثل جناح بعوضہ، اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اپنے نافرمانوں کو، اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے۔ لیکن ان لوگوں کے ہاں فضیلت کا اعتبار، فضیلت کا جو معیار تھا وہ یہ دنیاوی چیزیں تھیں، ان کے مکان اچھے تھے، اس کے مقابلے میں صحابہ کے ایمان جو ہے مکان جو ہے وہ بہت کچے تھے، بعض جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ محفل کے اعتبار سے بھی وہ بڑے بڑے شعراء کی محفلیں بپا کرتے تھے، شراب نوشی ہوتی تھی، گانا بجانا ہوتا تھا، اور ایک سما وہ باندھ دیتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کون ہوتے تھے جی؟ غلام، جو آزاد کردہ غلام ہیں، ایمان لے آئے، یا وہ مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا سب کچھ چھین کر۔ تو یہ غریب لوگ، کمزور لوگ، نادار لوگ، مفلس لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی بات سن لیں، سننے میں حرج نہیں، لیکن رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سارے بیٹھے ہوتے ہیں وہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ حبشہ کا بلال ہے، وہ روم کا صہیب ہے، وہ اسی طرح کمزور لوگ ہیں، تو ہم غلاموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، یہ ہماری توہین ہے، انہیں اگر اٹھا دو تو پھر ہم آپ کی بات سن لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ ہی فرمایا تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، ان لوگوں سے آپ اپنی آنکھیں نہ ہٹائیں، اور یہ آپ کے دین کے ساتھی ہیں، ان بڑوں کی وجہ سے ان کو نہ اٹھائیں۔ تو ان لوگوں نے بڑائی کا معیار محفل کو اور مکان کو بنا رکھا تھا، تو اس لیے وہ دعوت کے قرآن کی آیات کے مقابلے میں کہتے تھے کہ مقابلہ کر لو کس کا مکان اچھا ہے اور کس کی دولت زیادہ ہے اور کس کی محفل اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کون ہوتے تھے؟ غریب، کیونکہ اسلام کی ابتدا ہی غریب لوگوں سے ہوئی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان الدین بدا بغریب وسیعود کما بدا، دین شروع ہوا تھا غریبوں کے ساتھ، وسیعود کما بدا، اور ان قریب لوٹ آئے گا جس طرح یہ شروع ہوا تھا۔ یعنی اول میں دین پر چلنے والے، دین قبول کرنے والے غریب لوگ تھے، اور بالکل آخر میں قرب قیامت میں بھی دین پر چلنے والے غریب ہی ہوں گے، مالدار لوگ دین سے ہٹ جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے گویا کامیابی کا معیار مکان کو اور محفل کو بنایا۔ اللہ نے ایک جواب ان کو الزامی دیا اور دوسرا جواب ان کو تحقیقی دیا۔ الزامی جواب یہ ہے کہ بقول تمہارے کہ تم جو ہے وہ مسلمانوں سے افضل ہو، اعلیٰ ہو اور برتر ہو، اور دنیاوی مال و متاع پر قیاس کرتے ہوئے تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ہاں بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہو جائے گا، تو پھر تم یہ بتاؤ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، تم سے پہلے بھی بڑی بڑی امتیں ہلاک ہوئی ہیں، ان پر عذاب آئے، ہم احسن اساسا، مال میں تم سے وہ کہیں زیادہ تھے۔ قارون کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ
کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں، چابیاں اٹھانے والی، صرف چابیاں، خزانے نہیں، چابیاں اٹھانے والی ایک طاقتور جماعت تھی جو صرف چابیاں اٹھا کر چلتی تھی، پھر خزانوں کا کیا عالم ہوگا، کتنے زیادہ مال ہوں گے۔ تو اللہ کا جب عذاب آیا اس پر تو مال اور دولت سمیت زمین میں دھنس گیا، ختم ہو گیا، مال اس کے ساتھ ہی زمین میں دھنس گیا۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیاوی مال و متاع یہ کامیابی کی ضمانت ہے تو پہلوں کو دیکھو، ہم نے ہلاک کیا حالانکہ وہ تم سے مال میں اچھے تھے، مال ان کے پاس زیادہ تھا۔ فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، قارون جو ہے وہ سب سے بڑا مالدار تھا، اور پھر قوم عاد، قوم ثمود، یہ کتنی بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں، مال بھی تھا ان کے پاس، مکان بھی تھے۔ تمہارے کیا مکان؟ ان لوگوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر کے پہاڑوں میں محل بنائے ہوئے تھے، پہاڑوں میں کوٹھیاں بنائی ہوئی تھیں۔ آج بھی مصر کے آثار قدیمہ کو دیکھیں، وہ فرعونوں کے اہرام جو ہیں، آج کی ٹیکنالوجی بھی اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ اس زمانے میں کیسے بنائے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ تم سے زیادہ مال و متاع والے وہ تھے، پھر وہ کیوں ہلاک ہوئے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال اور دولت یہی معیار ہے تو پھر تم سے پہلے تم سے زیادہ بڑے مالدار وہ ہم نے ہلاک کر دیے، تو پھر وہ ہلاک کیوں ہوئے؟ وہ تم سے مالدار بھی تھے، تم سے زیادہ اچھے نظر آنے والے بھی تھے۔ فرمایا پھر یہ معیار نہیں ہے کامیابی کا۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، حقیقی بات یہ ہے کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے ہیں اللہ نے ان کی رسی کو دراز کر دیا ہے، ان کی رسی کو ڈھیل دے دی ہے، چھوڑ دیا ہے، ان کو اللہ نے مہلت دے دی ہے کہ اب یہ مہلت میں یہ کیا کرتے ہیں، یا تو یہ مہلت ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہدایت کی طرف آ جائے، یا یہ ہے کہ ہدایت نہیں، مہلت مل گئی اور اس کا وہ سارا نظام جو ہے وہ سارا خانہ فل ہو گیا کفر سے، شرک سے، تو اس کے بعد ایک ہی بار پکڑ آتی ہے، پھر بچنے کا کوئی چانس نہیں رہتا۔ اس لیے کوئی آدمی اگر گناہوں میں مبتلا ہے، ظلم اور زیادتی میں مبتلا ہے، پھر بھی دیکھو کہ اس پر جو ہے وہ کوئی آزمائش نہیں آئی، مال و متاع اس کے پاس جوں کا تو موجود ہے، تو اس کے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مہلت ہے، جب پکڑ آئے گی تو بہت ہی سخت آئے گی۔ اور جس کو اللہ نے کچھ دے دیا وہ تکبر میں آ گیا اور پھر اللہ نے اسے پکڑ لیا، اپنے حساب میں رکھ دیا، تو اس کے لیے یہ اچھی علامت ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ اس کو اس کے جو ہے وہ مقام میں اللہ تعالیٰ اسے لے آئے۔ تو فرمایا کہ ان کافروں کو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، پھر دو ہی صورتیں ہوں گی، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، دنیا میں یا تو وہ سزا پا لے گا، دنیا میں اسے سزا مل جائے گی، اس کا مال و متاع چھن جائے گا، اس کی قوت و طاقت و دولت و سطوت ساری کی ساری چھن جائے گی، اور اگر نہیں تو اما الساعہ، قیامت تو ہے ہی، وہاں پر اس کا سارا حساب برابر کر دیا جائے گا۔ فَسَيَعْلَمُونَ، پھر ان قریب وہ ان کو معلوم ہو جائے گا، من ہوا شر مکانہ، کس کا مکان برا تھا، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کس کا لشکر کمزور تھا، وہاں پر معلوم ہو جائے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، فرمایا اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے ہاں مالداری کے ساتھ ہدایت نہیں ہے، بلکہ جس کو ہدایت مل گئی اللہ اس کی ہدایت کو بڑھاتا رہتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر، اور جو نیک کام ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے ہیں وہ بہتر ہیں کہ جو کام تم کر کے دنیا سے چلے جاؤ اور تمہارے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے منتفع ہوں، فائدہ حاصل کریں۔ فرمایا یہ بہت بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی، وخیر مردہ، اور انجام کے اعتبار سے بھی۔